محمد نبينا وأمه آمنة. محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی وانذر عشیرتک الاقربین. آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو ڈرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دین کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلایا، اور یہ آیت بطور منہج بھی داعی دین کے سامنے رہنی چاہیے، پریچر کے سامنے رہنی چاہیے کہ اس کی اپنی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے، پھر اس کے گھر والوں کی اصلاح اور رشتہ داروں کی اصلاح اور پھر معاشرے کی اصلاح. تو یہ تمام جو ہے امور پیش نظر رہنے چاہیے. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے اہل ایمان، اپنے آپ کو، سب سے پہلے جو حق ہے انسان کا وہ انسان کی اپنے نفس اور اپنی ذات کا حق ہے اس پر، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیے. قوا انفسکم واہلیکم، اور اس کے بعد آپ کے اہل، آپ کے رشتہ دار، جو جتنا قریبی ہے اس کا ظاہر ہے اتنا حق ہی زیادہ ہے، تو ان سب کو آگ سے بچانا. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی. اللہ کے یہ صورت شعراء کی آیت ہے. تو اس صورت میں اس سے پہلے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو کے سمیت جو ہے ہجرت کر کے فرعون کی قوم سے نجات پائی. فرعون اور اس کا لشکر جو ہے غرق ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دعوت کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب آپ دعوت کو رشتہ داروں تک پھیلائیے. پہلے دعوت جو ہے محدود تھی اور کچھ انفرادی لوگوں تک تھی، یعنی سلیکٹڈ لوگوں تک تھی. تو اب اس کو اوپن کیا جا رہا ہے، اور رشتہ دار کوئی بھی ہوں، چاہے ان کے بارے میں یہ توقع ہو کہ یہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو سب کو دعوت، رشتہ داروں کو دعوت دی جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ساتھ یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور اس کے نتیجے میں ایک فرعون کے ساتھ جو ہے فرعون نے ان کے ساتھ کشمکش شروع کی، اور یہاں تک کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نکلنا پڑا. اور ایک طویل جو ہے داستان ہے اس سارے سلسلے کی کہ کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام بار بار فرعون کو دعوت دیتے رہے. تو بہرحال نتیجہ یہ بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قومیں قبول نہیں کرتی اور انبیاء کی باتوں کا انکار کرتی ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکریوں کو غرق کیا، تو رسولوں کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ سزا بھی دیا کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے اسی صورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی دیگر قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود وغیرہ کا تذکرہ بھی موجود ہے. تو مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیش نظر یہ بات رکھی جائے کہ جو ہے اللہ رب العالمین بہرحال اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اور کفار کے سامنے جو ہے یہ میسج ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے پر، آپ کے میسج کو نہ مارنے پر کیا نتیجہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کو جمع کیا، اور ان کے ساتھ بنی مطلب ابن عبد مناف بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، تو آپ کے جو دادا ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب کے جو دادا ہیں عبد مناف، تو ہاشم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. تو عبد المطلب کے جو دادا ہیں وہ عبد مناف ہیں. عبد مناف کے جو دو بیٹے ہیں ہاشم اور مطلب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بنو ہاشم کو جمع کیا، اور انہی کے ساتھ بنو مطلب ابن عبد مناف کی بھی جو ایک جماعت تھی. تو کل یہ 45 آدمی مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھے ہیں. ابو لہب نے بات لپک لی اور کہا دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی، یعنی چچا زاد بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو. تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتا. میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں. پھر میں نہیں جانتا کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر تباہی کا باعث ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی بلکہ خاموشی اختیار کر لی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ تعالیٰ کی لیے تھی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ لے کر کھڑے ہوئے تھے. اسی لیے دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پرسنل دعوت ہوتی یا خاندان کی دعوت ہوتی یا بادشاہت کی دعوت ہوتی تو آپ نے رشتہ داروں کو ملاتے اور عہدے جو ہے عہدوں کی تقسیم کی جاتی اور سب لوگ جو ہے اس بادشاہت میں اور اس سلسلے میں خوش ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت تھی. اس میں کسی جو ہے فیملی پرسن کو اس بنیاد پر جو ہے کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے. آپ دیکھیے اس سیاسی جماعتوں میں بھی یہی ٹرینڈ ہے، باپ کے بعد بیٹا یا بیٹے باپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو سیاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سیاسی نظام قائم ہوا اور اللہ کے رسول کے دور میں بھی جو انتظامی نظام بھی قائم تھا، اس میں بھی اس طرح کی کوئی گنجائش جو ہے موجود نہیں تھی جو فیملی اورینٹڈ ہو. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی دعوت تھی. اور اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بار جمع کیا اس میں ابو لہب نے آپ کی بات کو روک دیا، کاٹ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے جو ہے حوصلہ شکنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی اور آپ ڈس ہارٹ نہیں ہو. داعی کا یہی کام ہے کہ اگر اس کی دعوت جو ہے ایک بار کسی نے رد کر دی ہے یا ایک بار اس کو دعوت پھیلانے کا موقع نہیں مل رہا یا دعوت میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو وہ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار اپنی دعوت کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے ان کو جمع کیا، فرمایا ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اور پھر کہا کہ رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا اور اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں کچھ اور نصیحتیں کی. اس پر ابو طالب نے کہا کہ نہ پوچھو ہمیں تمہاری مدد اور معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، تمہاری بات کو کس قدر سچا جانتے ہیں اور یہ تمہارا خاندان سب کا سب جمع ہے، میں بھی ان کا فرد ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے، تمہارے پیغام کے لیے میں پیش رہوں گا، تمہارا ساتھ دوں گا. جس بات کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو سر انجام دو. میں تمہاری مدد، معاونت، حفاظت، اعانت کرتا رہوں گا. البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتی. یہ ابو طالب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں رسپانس ہے. دوسری طرف ابو لہب کا رسپانس کیا ہے کہ وہ ابو لہب نے کہا کہ خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود پکڑ لو. اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میرے جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کی. اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ ابو لہب کا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹ بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سب سے پہلے روکنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کے سامنے سب سے پہلے کھڑے ہونے والا ابو لہب تھا. اور تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج جو ہے جاری رکھا، اپنا پیغام جاری رکھا. اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ کے رسول انبیاء جو ہیں جب وہ میسج دیتے ہیں، اسی طرح جب کوئی داعی میسج دیتا ہے تو اس کو جب میسج قبول نہیں کیا جا رہا تو اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو عادات، رسوم و رواج، ماں باپ کا آبائی دین، مفادات، یہ سب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان حق قبول کرنے سے بھی رک جاتا ہے. اور ایک اور بات کہ عربی کا ایک مقولہ ہے الاقارب کالاقارب، کہ بعض رشتہ دار جو ہیں وہ بچھوں کی مانند ہوتے ہیں. تو ابو لہب کا جو رویہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی دشمنی پر مبنی تھا. تو اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو اور اپنے پیغام کو جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنے رشتہ داروں کو کیا پیغام دیا، کیسے ان سے خطاب کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں.